السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ سبا کی آخری رکوع کی کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ تدبر کرنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ سبا آیت نمبر 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل انما اعظکم بواحد ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکرون۔ کل انما، کہہ دیجئے، کیوں کہہ دیجئے؟ کیا کسی نے سوال کیا ہے؟ اور مسلسل آیتیں آپ کو کل سے ہی ملے گی، یعنی کسی نے سوال کیا تھا، اس سوال کو بتایا نہیں گیا لیکن اس کا جواب بتایا جا رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور اس جواب کے اندر سوال بھی چھپا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ کیا سوال تھا؟ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، آپ کے اوپر ایک الزام تھا، اس الزام کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب اللہ رب العزت نے یہ عطا فرمایا، اور کیا ہی پیارا جواب کہ اس جواب سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی یہ خالق کائنات کا جواب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، کہہ دیجئے بس میں تو تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے، یعنی پوری دیانتداری کے ساتھ اللہ رب العزت کے لیے دو دو اور ایک ایک ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہو جاؤ سے مراد یہ نہیں کہ بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ یعنی تیار ہو جاؤ، اللہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور کیسے تیار ہو جاؤ؟ اکیلے میں غور و فکر کرنے کے لیے، یا دو لوگ مل کر کے۔ پھر تم غور و فکر کرو، تمہارے ساتھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی دیوانگی نہیں ہے۔ تو سوال کیا تھا یا الزام کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے دیوانہ کہا، استغفر اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب کیا دیا کہ تم دیوانہ کہتے ہو، تو ایسا کرو، اب ہماری یہ نصیحت ہے تمہارے لیے کہ اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے پوری ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اکیلے بیٹھ جاؤ یا کسی ایک کو ساتھ میں لے لو اور تیار ہو جاؤ، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور غور و فکر کرو۔ اب غور و فکر کس چیز پہ کرو؟ یعنی نبی کریم کے ہی اوپر غور و فکر کرو، تدبر کرو، ان کی زندگی کے حالات پر کا جائزہ لو، آپ کی سیرت کا جائزہ لو۔ یعنی یہ ایک ایسی بات ہے، اگزامپل کے طور پر، کہ آپ کسی کو سونا بیچ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو تانبا ہے، یہ اس نے الزام لگا دیا کہ تانبا ہے، اور سونا بیچنے والا یہ کہے کہ یہ لو سونا، اب اس پہ تم غور و فکر کر لو، اب اس کو تم لیب میں لے جا لو، اب اس کو تم چیک کر لو۔ تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسی چیز کو چیک کرنے کا یہ کہہ دیا گیا کہ تم اگر شک میں ہو کہ یہ سونا نہیں ہے تو تم خود ہی بتا دو یہ کیا ہے، تم بتا دو کہ یہ تانبا ہے، ثابت کر دو یہ۔ تو اللہ رب العزت نے اسی انداز میں یہ فرمایا کہ تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ یہ دیوانے ہیں تو اللہ کے لیے دیانتداری کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ، اپنے آپ کو تیار کر لو
اور اکیلے میں بیٹھ کر کے نبی مکرم کی سیرت کا مطالعہ تو کرو، غور و فکر تو کرو، یا دو لوگ بیٹھ جاؤ اور دونوں بیٹھ کر کے نبی مکرم کی پاکیزہ زندگی کے اوپر. اور اس آیت میں یہ بھی ایک درس ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، نبی مکرم کی محبت کو مضبوط کرنے کے لیے، نبی مکرم کی اطاعت اور آپ کے ایمان پر مضبوط کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی مکرم کی زندگی کا مطالعہ کریں. جیسے جیسے ہم آپ کی زندگی کا مطالعہ کرتے جائیں گے، غور و فکر کرتے جائیں گے، ہم سمجھتے جائیں گے کہ واقعی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے. اس انداز میں اللہ رب العزت نے کہا کہ نبی کے لیے کسی رائے کو قائم کرنے سے پہلے، نبی کے لیے کوئی رائے تم قائم کرتے ہو نا، تو اس رائے کو قائم کرنے سے پہلے تیار ہو جاؤ اور اکیلے یا دو کسی کو لے کر کے اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی شخصیت کا مطالعہ کریں، آپ کے اخلاق کا مطالعہ کریں، آپ کی زندگی، آپ کی ہسٹری کو دیکھیں، آپ کے گھر کے معاملات کو، آپ کی تجارت کو، آپ کی رشتہ داریوں کو، آپ کے دوستوں کو، آپ کے غلاموں کو ذرا دیکھو تو کیا ایسی شخصیت دیوانے کی لگتی ہے؟ دیوانہ تو اپنا ہی ہوش نہیں رکھتا، اور آپ تو دنیا کے لیے جی رہے ہیں. نبی مکرم کا جو بھی مطالعہ کرتا ہے آپ کی سیرت کا، اور ہم بھی جب بھی سیرت پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو جی چاہتا ہے بس سنتے چلے جائیں، جی چاہتا ہے بس پڑھتے چلے جائیں. ایسی جاذبیت، ایسا کمال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، ایسا. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت نے اتنا پیارا جواب دیا کہ تم اکیلے بیٹھ جاؤ یا دو لوگوں کو بیٹھ جاؤ اور غور و فکر کر لو. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وہ تو صرف تمہیں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈراتے ہیں. اب نبی مکرم کی زندگی کا پوری فکر کا ایک نچوڑ اللہ رب العزت نے سامنے پیش کر دیا کہ ان کی فکر کیا ہے، کیوں جی رہے ہو، کیوں آندھی اور طوفان کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا. صرف ایک ہی چیز ہے اس کے پیچھے کہ تمہیں سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرا دے، تمہیں خبردار کر دے. تمہاری دنیا کی بربادی، قبر کی بربادی، حشر کی بربادی اور جہنم کی بربادی کا فکر دن ہو یا رات ہو اسی غم میں گھل رہے ہیں. رات بھر خالق کائنات کے سامنے کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے ہیں. جنگ بدر میں رات بھر بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا کر رہے ہیں. طائف سے لوٹ رہے ہیں، لوگوں نے لہو لہان کر دیا، وہاں پر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دے. بس ایک ہی فکر کہ یہ لوگ کیسے جہنم کی آگ سے بچ جائیں، یہ لوگ کیسے دنیا کے اندر سکون اور اطمینان کی زندگی جی لیں. بس ایک ہی فکر. اس فکر کے علاوہ آپ دیکھیں اور کیا تھا نبی مکرم کی زندگی کے اندر. نہ آپ نے دن کو دن سمجھا، نہ رات کو رات سمجھا، نہ کبھی اپنے زخموں پہ ترس کھایا، نہ کبھی بڑھاپے کا لحاظ کیا. آندھی اور طوفان کے حوالے یہ 23 سالہ زندگی نبی مکرم نے کر دی اور لوگوں کو جینا سکھایا. انسانیت جانور سے بھی بدترین زندگی جی رہی تھی. آج سے 1450 سال پہلے کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ ہندوستان کے اندر کیا معاملہ تھا اور پوری دنیا کے اندر اور عرب کے اندر کیا معاملہ تھا. سب سے زیادہ جہالت، سب سے زیادہ بربریت، سب سے زیادہ انسانیت کی ناقدری عرب کے اندر تھی. لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور جو کلام نبی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا، اس کو جب آپ نے لوگوں کو سمجھایا ہے، یہ برائیاں کھٹتے چلے گئی، گھٹتے چلے گئی، اور یہاں تک کہ ایک مہتاب اور ایک روشن جو ہے چراغ، اللہ نے کہا نا سراجم منیرا، یہ ایسا منیر چراغ تھا کہ اس نے پوری دنیا کو جگمگا دیا. خود خالق کائنات نے آپ کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کوئی کیا تعریف کرے گا، اور کسی کی تعریف کی ضرورت کیا جس کی تعریف خالق کائنات کر. دوسرا پھر اللہ فرماتا ہے اور وہ تو تمہیں سخت عذاب کے آنے سے ڈرانے والے ہیں. اس تعلق سے امام بخاری نے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں. امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کوہ صفا پر تشریف لے گئے. کوہ صفا ایک پہاڑ کا نام ہے مکہ کے، اور آپ نے قریش کو طلب کیا، قریش آپ کے خاندان کو طلب کیا، یہ کہہ کر یا صباحا یا صباحا. یہ اس دور کا ایک سائن تھا، ایک علامت تھی لوگوں کو اکٹھا کرنے کی. کوئی پہاڑ پہ چڑھ کر کے اور اگر یا صباحا نعرے لگا دیتا تو لوگ سمجھ جاتے کہ کوئی بہت بڑی آفت آنے والی ہے یا بہت بڑا کوئی خبر ہے. اس خبر کو دینے کے لیے بلا رہے ہیں اور لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے. اور یہاں پہ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ چڑھ کر کے بلا رہے ہیں تو بڑے بڑے سردار فوراً وہاں پر پہنچ گئے اور کہتے ہیں کہ کیا بات ہے. تو آپ نے فرمایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک دشمن صبح یا شام کے وقت تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو اس نے کہا، یعنی جو قوم کے لوگ تھے، جو سردار تھے، انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے ان کے بیچ میں. انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم ضرور اپنائیں گے، ضرور ہم قبول کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں عذاب شدید کی پکڑ سے ڈراتا ہوں. تو ابو لہب کہنے لگا، یعنی میں تمہیں شرک کے گناہ اور اس کے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں، میں تمہیں اللہ رب العزت کے دین کی طرف بلاتا ہوں، میں اس کی وحدانیت کی طرف تمہیں بلاتا ہوں. یہ ساری چیزیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. تو ابو لہب کہتا ہے کہ تم نے کہ افسوس، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب، سورہ لہب آیت نمبر 1. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4801. اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے دن سے اور اس دنیا کی رخصت تک ایک ہی فکر تھی کہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، لوگ دنیا کی رسوائی سے، دنیا کی تباہی سے، قبر کی تباہی سے، حشر کی تباہی سے اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں. آیت نمبر 47، آپ کہہ دیجئے. پھر یہاں پہ کل سے بات شروع ہوئی، یعنی سوال کیا گیا ہے. اب وہ سوال کیا ہے، جواب کے اندر وہ آپ کو سوال پتہ چلے گا. آپ کہہ دیجئے میں نے تم سے جو کوئی صلہ مانگا ہوں تو وہ تمہارے ہی لیے ہے، میرا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر شے پر شاہد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ایک یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اس پیغام کے پیچھے کوئی مقصد نہیں تھا، دنیاوی مقصد. ہر انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، دنیاوی مقصد. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کام کو کرنا شروع کیا تو دنیاوی مقصد کیا ہوتا ہے؟ دولت مل جائے، اولاد مل جائے، عورت مل جائے، یا سرداری مل جائے، پاور مل جائے، ملک مل جائے. یہی ساری چیزیں دنیا ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سب کچھ تھا. جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ مکہ کے اندر سب سے زیادہ قیمتی انسان تھے. لوگوں کی صبح نہیں ہوتی تھی آپ کو دیکھے بغیر. یعنی ایک محاورہ ہے کہ آپ اتنے عزت والے تھے، آپ کو لوگ صادق اور امین کہہ کر کے خطاب کرتے تھے. صادق، سچا. اس دور کے اندر، جس دور کے اندر کرائم جو تھے وہ فیشن تھا، جرم فیشن تھا. جرم کرنے کے بعد بیٹھ کر کے اپنے جرموں کو بتایا کرتے تھے. کوئی گورنمنٹ نہیں تھی ان کے ظلم کا انتقام لینی، بس قبیلائی نظام جو بڑا ہے وہ چھوٹے کے اوپر ظلم کر رہا ہے. تو ایسے دور میں صادق کہا جاتا، امین کہا جاتا. وہاں پر کوئی بینک نہیں تھا، امانت کسی کو رکھنا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رکھتے. انات آشرم نہیں تھے، کوئی یتیم ہو جاتا تو نبی کا گھر اس کو دکھتا، کوئی بدوا ہو جاتی تو نبی کے گھر سے اس کے لیے ضرورت کی چیزیں پوری کی جاتی. کوئی جھگڑا ہو جاتا تو منصف، عدالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا. یہ عزت تھی آپ کی. اور دولت کتنی تھی؟ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ اگر 7 پیڑھی بیٹھ کر کے کھاتی تو یہ دولت ختم نہ ہوتی. یہ دولت کا حال تھا. عزت یہ تھی، بیوی تھی، بچے تھے، دوست احباب تھا، کیا کچھ کی کمی تھی. لیکن جب آپ نے اس کام کو کرنا شروع کیا تو مکہ کے مشرکین اور کفار کے نزدیک عزت کا یہ حال کیا انہوں نے کہ کوڑا اور کرکٹ گھر کا پھینکا کرتے تھے. کبھی پھندا مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی اونٹ کی اوجڑی ڈال رہے ہیں، کبھی پتھر لے کر کے جمیلہ نام کی جو عورت تھی وہ دوڑتی تھی کہ ان کے اوپر پتھر پٹک دو. اس طریقے کے روزانہ کے ظلم. یعنی عزت کہاں گئی ان کی نظر میں، لیکن اللہ کی نظر میں، فرشتوں کی نظر میں اور مومنوں کی نظر میں اللہ اکبر ورفعنا لک ذکر کی کہہ دیا اللہ نے. تو عزت کے لیے آپ نہیں کر رہے تھے. اگر عزت کے لیے کر رہے ہوتے یہ کام تو عزت جاتے ہی کام کو روک دیتے. عزت کی کوئی پرواہ نہیں تھی. اور ہم اس کام کو کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ اگر دعوت کا کام کر رہے کر کیوں رہے؟ اگر بے عزت ہونا شروع ہو گئے کام بند. چلیے دوسرا، دولت کے لیے. دولت کا یہ حال ہوا نبی مکرم کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب طائف کا سفر کرنے لگے
تو سواری نہیں تھی، پیدل گئے تھے، 3 دن لگے تھے جانے میں، اور 3 دن واپس آنے میں 25 دن کا یہ سفر تھا، اور ایک روایت کے مطابق 27 یا 30 دن کا۔ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ 2 مہینے ہمارے ہاں چولہا نہیں جلتا۔ کیسے گزارا ہوتا؟ کھجور پر یا پانی پر۔ تو دولت کے لیے اگر کر رہے ہوتے تو دولت کے جاتے ہی کام کو بند کر دیتے، یعنی دولت کے لیے نہیں کر رہے تھے۔ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم خود اپنا جائزہ لیں، اور اگر اس کی کچھ نظر ہے ہماری تو ہم یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں تو اللہ رب العزت دے دے گا، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا۔ تیسرا، لوگ بیٹوں کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے کچھ کرتے، جب دعوت کا کام کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں تو اپنے گھر کے لیے کرتے، لیکن جو سچا دائی ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تو ان کے گھر کا کیا حال ہوا؟ 2 بیٹیوں کی طلاق ہو گئی، صرف اس بنا پر کہ تیرا باپ یہ کہتا ہے کہ ساری کائنات کے خالق اور مالک ایک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 بیٹیوں کی طلاق۔ اب بیٹی والے ہی سمجھ سکتے ہیں اس تکلیف کو۔ ایک بیٹی کو حاملہ تھی، اس کے حمل کو ساقط کر دیا گیا، مطلب گھر تباہ اور برباد۔ لوگ دوستوں کے لیے کرتے ہیں، ساتھیوں کے لیے کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھیوں کا کیا حال ہوا؟ کبھی مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، کبھی باندھ کر کے مارا جا رہا ہے، کبھی پھاڑ دیا جا رہا ہے۔ اللہ، کیا کچھ نہیں کیا، مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، دردر کو کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کر دیا۔ تو پتہ چلا دوستوں کے لیے نہیں کر رہے۔ سرداری، آپ تو خود سردار کے بیٹے تھے۔ بچپنا آپ نے دیکھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ کے دادا جس چبوترے پہ بیٹھ کر کے فیصلے سنایا کرتے تھے اپنے قبیلے کے، اس جگہ بچپن میں بیٹھا دیا اللہ رب العزت، اور آپ کے دادا کہتے تھے کہ اس کا تاب الگ ہے، اس سے بیٹھنے دو۔ یہی تو سردار تو خود تھے۔ پاور کے لیے خود مکہ کے سرداروں نے آ کر کے کہا کہ اے ابو طالب، ان سے کہیے کہ ہم سب مل کر کے، اگر انہیں پاور چاہیے، انہیں دولت چاہیے، انہیں سرداری چاہیے، انہیں کوئی عورت چاہیے، صرف اشارہ کر دیں، ہم دے دیں گے۔ بس یہ کام کو چھوڑ دیں۔ کون سا کام؟ اسی خالی ایک رب کی طرف بلانا، اس توحید کی طرف بلانا، وحدانیت کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا۔ اس کام کو یہ چھوڑ دیں۔ کیا کہا نبی مکرم نے؟ جب چچا نے اندر آ کر کے یہ بات بتایا کہ اے بیٹا، میری ہڈی اب بوسیدہ ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، تیری حفاظت کی ذمہ داری اب مجھ سے نہیں بچتی۔ انہوں نے اصل میں دھمکی دے کر کے یہ آپشن دیا تھا کہ ابو طالب، یا تو تم اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، اور یا یہ آپشن ہے، اس میں سے کوئی قبول کر لو۔ یہ آفر جو ہے، اس آفر میں سے کچھ قبول کر لو۔ تم جو چاہیے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہے، دنیا کی جو چیز چاہیے وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ مال چاہیے، عورت چاہیے، سرداری چاہیے، پاور چاہیے، کیا چاہیے، اور اگر اس کے لیے قبول نہیں کرتے تو ہمارے بیچ میں سے اور ان کے بیچ میں سے ہٹ جائیے۔ تو ابو طالب اس وقت بہت ضعیف ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، اور بیٹی کی، اپنے بھتیجے کی محبت بھی تھی۔ اندر جا کر کے کہتے ہیں کہ بیٹا، مجھ سے اب کمزور ہڈیوں سے تیری حفاظت کا بوجھ سنبھالا نہیں جاتا۔ وہ یہ آفر لے کر کے آئے ہیں، وہ یہ پیشکش لے کر کے آئے ہیں۔ نبی مکرم نے جب آپ کی اس بات کو سنا کہ یہ مجھے اس کام سے روکنا چاہتے ہیں، اس دعوت توحید سے روکنا چاہتے ہیں، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے چچا، اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند دے دے تو بھی میں اس کام سے رکنے والا نہیں۔ نبی مکرم کے اس آنسو کو دیکھ کر کے ایک کافر کا جی کانپ اٹھا۔ ابو طالب مومن تھے، لیکن ہمارا کلیجہ نہیں کانپتا۔ باہر جا کر کے للکارتے ہیں یہ غیر ایمان والے۔ ہم ایمان والوں کا کون سا ایمان ہے، ہم جائزہ لے لیں۔ باہر جا کر کے کہتے ہیں جب تک ابو طالب زندہ ہے، پہلے تو خود ہی وہاں پہ کہا کہ اے بیٹا، تجھے جو کرنا ہے وہ کر، اب تجھے اس کام سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور باہر جا کر کے مکہ کے سرداروں کو للکار کر کے کہتے ہیں ابو طالب کہ اس تک اگر تمہیں پہنچنا ہے تو میری لاش پر سے تم کو جانا ہوگا۔ نبی مکرم کے اس جذبے کو، اس فکر کو کہ یہ پیغام اللہ رب العزت کا انسانیت تک پہنچ جائے اور یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، دنیا اور آخرت کی تباہی سے بچ جائے، اس آنسو کو یہ غیر ایمان والا برداشت نہ کر سکا۔ اور ہماری نظروں کے سامنے دین مٹ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، ہماری چوکھٹ میں آ کر کے دم توڑ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ جس باغیچے کو نبی مکرم نے اپنے خون سے سینچا،
اور صحابہ اکرام نے اپنی گردنوں کو قلم کروا کر کے یہاں تک پہنچایا. کیا قربانیاں لگی ہیں, تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیے کہ صحابیوں کی اور تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ اکرام اور محدثین زندگیاں کھپا دی ہم تک اس دین کو پہنچانے کے لیے. اور وہ دین آج ہمارے گھر سے, ہماری عورتوں, ہماری بیوی بچوں اور ہماری خاندانوں سے نکل رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں. دنیا کی ایسی اوڑ لگی ہوئی ہے کہ بس اور آ جائے اور آ جائے. تو بتانے کا مقصد اس آیت کے مطابق یہ تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی دنیا کی ضرورت نہیں تھی. نہ عزت کی پرواہ تھی, نہ اپنے گھر بار کی پرواہ تھی, نہ اپنے زخموں کی, نہ اپنے عمر کی, نہ اپنے کسی چیز کی نہیں. بس ایک ہی فکر کہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچ جائے, یہی انہیں بچا سکتا ہے دنیا اور آخرت میں. اور بدلہ کس سے چاہتے تھے؟ بدلہ آپ کے اخلاص کو خود خالق کائنات بیان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے, اللہ دے گا, میں تم سے نہیں مانگتا کہ تم میری عزت کرو, مجھے دولت دو یا میری واہوائی کرو, کوئی لینا دینا نہیں, جو کرتے بنتا ہے کرو. تمہاری ملامت سے میری شخصیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا, میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے, اس کی نظر میں نہیں گرنا چاہیے. اس کی نظر سے جب آپ طائف میں لوگ آپ کو پتھروں سے مار رہے تھے اور زید بن حارث سامنے آ کر کے پتھر اپنے اوپر کھا رہے تھے, کیسے بے عزتی کا عالم ہوگا کہ طائف کے گنڈے آپ کے پیچھے لگے ہوئے, بازار سے آپ نکل رہے ہیں, کسے جا رہے ہیں, الٹا سیدھا کہا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے. آسمان کی طرف دیکھ کر کے کیا کہتے ہیں, اے اللہ, اے اللہ, تو اگر ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. اس بے عزتی کی, اس تکلیف کی, اس پریشانی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے آقا, اگر تو ناراض نہیں ہے تو. اور اگر تو ناراض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر دائی جب وہ لوگوں تک پیغام کو پہنچاتا ہے تو اس کی اجر کی امید اس کے پاس, بدلے کی امید صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ہوتی ہے. میرا صلہ تو اللہ کے پاس ہے اور وہ ہر شے پر شاہد ہے, اور وہ شاہد ہے, وہ دیکھ رہا ہے ایک ایک کوشش کو, ایک ایک جد و جہد کو, ایک ایک فکر کو, وہ دیکھ رہا ہے. اللہ ہم سب کی بھی ایسی فکر بنا دے, آمین یا رب العالمین. اچھا, یہ بھی ایک سیرت کے اندر اگر یہ غور کرے ٹھنڈے دماغ سے, اکیلے بیٹھ کر کے یا دو لوگ بیٹھ کر کے, کہ اتنی محنت اور اتنی جد و جہد اور دنیا کو وہ کچھ دیا کہ کسی نے نہیں دے پایا. غیر مسلم کے مطابق, مائیکل ہارٹ جن نے جو دا 100 لکھا اس کے مطابق کہ سب سے زیادہ انسانیت کو کسی نے کچھ دیا ہے تو وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا بھی اگر ہم غور کریں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے کسی چیز کے لیے لوگوں کو نہیں بلایا, آخرت کے لیے بلایا. اس کا مطلب آخرت کا یقین تھا آپ کو, اور یقین ہی یقین کو پیدا کرتا ہے. جب ہم دماغ سے کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کے دماغ میں جا کے ٹکراتی ہے, یعنی علم سے علم پہ بات جا کے ٹکراتی ہے. لیکن جب دل سے بات کی جاتی ہے تو دل میں جا کے ٹکراتی ہے. جب ہم ایمان سے بات کریں گے تو ایمان پیدا کریں گے انشاءاللہ. یہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 48, کہہ دیجئے بلا شبہ, یعنی اس میں کوئی شک نہیں. یہاں پر بھی بات کل سے شروع ہوتی ہے. کہہ دیجئے بلا شبہ میرا رب ہی پیغمبروں کو حق کے بات ڈالتا ہے. مشرکین مکہ کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ ہم سردار تھے, ہم بڑے تھے, ہم دولت مند تھے, ہمارے پاس فلاں تھا, تو ہمارے لیے ہمیں نبی بنایا جانا ہوتا, ہمیں کیوں نہیں بنایا نبی؟ اگر ہمیں نبی بناتا تو ہمارے نیچے تو سارے کے سارے لوگ ایمان لے آتے. اور یہی یہودیوں کا بھی کہنا تھا کہ نبوت کا سلسلہ تو ہمارے پاس ہے بنی اسرائیل میں. عیسائیوں کا یہ کہنا تھا کہ بنی اسرائیل میں ہے یہ سب معاملہ, تو ہمارے لیے ہمارے ہاں نبی ہونا تھا. وہاں کیوں ہو گیا؟ اس لیے ہم ایمان نہیں لاتے. ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ جماعت والا ایسا کر رہا, میں ایسا نہیں کروں گا. یہ نہیں دیکھتا کہ وہ سنت ہے یا نہیں ہے. اس نے صافہ پہنا, میں نہیں پہنوں گا. یہ نہیں دیکھ رہا وہ کہ صافہ پہننا سنت ہے. اس نے پینٹ اوپر کر لیا ہے, پیجامہ اوپر کر لیا, میں نہیں کروں گا کیونکہ وہ دوسری جماعت کا ہے. یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ سنت ہے یا نہیں ہے. تو یہی فطرت تھی بنی اسرائیل کی اور مشرکین مکہ کے سرداروں کی کہ ہمارے قبیلے میں کیوں نہیں آیا, یعنی یہودی میں اور نصرانیوں میں کیوں نہیں نبی آیا.
اور یہ سردار کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں نبی اور رسول بنا دیا گیا، یا ہمیں سے کسی سردار کو بنا لیا جاتا تو ہم مان لیتے۔ حق کیا ہے اس کی پرواہ نہیں۔ اللہ ایسی فطرت سے ہم سب کو بچائے۔ تو یہ بھی یہاں کہتے ہیں کہ میرا رب ہی پیغمبری کے حق بات ڈالتا ہے، مطلب اللہ ہی کے اختیار میں ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے حق پہنچا دیتا ہے۔ جیسے سورہ مومنون میں بھی آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں، سورہ مومنون سورہ نمبر 40 آیت نمبر 15، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح ڈالتا ہے۔ سبحان اللہ، روح ڈالتا ہے یعنی وحی ڈالتا ہے۔ اس وحی کو اللہ رب العزت نے روح کہا یہاں سورہ مومنون آیت نمبر 15 میں، کہ اللہ اپنے حکم سے، اس میں اللہ کو کسی کام کو کرنے کے لیے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قادر ہے، وہ خالق ہے، وہ بہتر جاننے والا ہے۔ اس کا جواب اللہ نے یہ دیا۔ آگے دیکھیے، کہہ دیجئے بلا شبہ میرا رب ہی پیغمبروں پر حق بات ڈالتا ہے، وہ چھپی باتیں خوب جاننے والا ہے، یعنی وہ بہتر جاننے والا ہے، چھپی باتیں جاننے والا ہے کہ کون نبوت کس کو دینا ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل نہ پہلے کامیاب ہو سکا ہے نہ بعد میں ہو سکتا ہے، نہ پہلے ابھرا ہے نہ ابھی ابھرنے والا ہے۔ یہ آیت بھی کتنی تسلی دیتی ہے۔ آپ کہہ دیجئے حق آ گیا، یہ حق ہے کہ خالق کائنات ایک ہے، یہ حق ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حق ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ حق ہے کہ یہ دین ہے، اور یہ آ گیا اور یہ غالب ہو کر کے رہے گا۔ سچ کو کوئی آنچ نہیں، سچ ہمیشہ سر چڑھ کر کے بولتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے تو اس سچ کو ہی پہلے کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے، جان کہ تیرا رب کون ہے۔ کیا تیرا رب جانور ہو سکتا ہے؟ کیا تیرا رب پتھر ہو سکتا ہے؟ کیا تیرا رب کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ کیا تیرا رب کوئی مخلوق ہو سکتا ہے؟ جان اپنے رب کو۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا، اور بلا شبہ نہ پہلے بار بھی وہ نہ دوبارہ ابھرے گا، مطلب وہی حق ہے اور وہی غالب آ کر کے رہے گا۔ جیسے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 18 کے اندر بھی اللہ نے فرمایا، سورہ انبیاء آیت نمبر 18، نہیں بلکہ ہم حق کو باطل پر کھینچ مارتے ہیں تو اس کا سر پاش پاش ہو جاتا ہے، یعنی باطل کے اوپر جب حق کی مار لگتی ہے، جب جیسے باطل باتیں ہو رہی ہیں، دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، دین پر الزام لگانے والی بات ہو رہی ہے، اور جب آپ حق بات کو وہاں پر پیش کرتے ہیں تو پھر بھاگتے راستہ نہیں ملتی ہے۔ جب سچ آ جاتا ہے، یعنی گھنگھور اندھیرا ہو جھوٹ کا، گمراہی کا، لیکن سچ کی ایک چنگاری اس اندھیرے کو پھاڑنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مسجد حرام میں تشریف لے گئے، اور آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کعبہ کے ارد گرد مجسمے رکھے ہوئے، بت رکھے ہوئے، تو آپ نے آپ کے ہاتھ سے جو کمان تھی اس سے اسے مارتے ہوئے یہ آیت پڑھی، مطلب بتوں کو توڑ کر کے باہر پھینکتے ہوئے یہ آیت پڑھی، قل وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 81، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81۔ آپ غور کریں تو 13 سال مکہ کی زندگی اور اس حق کو لوگوں تک پہنچانے کی جد و جہد، کوشش، انتھک کوشش، دن اور رات ایک کر کے، ہر قربانیاں دے کر کے، اور پھر مدینہ سے بھی یہ کوشش، اور مدینہ کے بعد جب مکہ فتح ہوا اور اس وقت جب یہ آیت پڑھ رہے ہوں گے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، یا باطل تو ختم ہونے ہی والا تھا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اور باطل تو ہے ہی سرنگو ہونے کے لیے، تباہ اور برباد، ختم ہو جانے کے لیے۔ تو اس آیت کو آپ نے دہراتے ہوئے اور سارے باطلوں کو ختم کر دیا، اور وہ توحید کی بنیاد پر جو گھر تھا اسے پھر سے توحید کی بنیاد پر لا کر کے آپ نے کھڑا کر دیا اللہ کے حکم سے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے حق آ چکا ہے، اب یہ چلے جائیں گے تو بات ختم ہو جائے گی، کچھ دن کی بات ہے، ان کی کوئی اولاد ہے نہیں، اور یہ چلے جائیں گے تو ان کی تحریک بھی ان کے ساتھ چلے جائے گی، یا اس قسم کی اور بھی کوئی باتیں انہوں نے کی ہوگی
تو جس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ حق ہے، یہ غالب ہو کر کے رہے گا، سمجھ لو تم۔ اب آیت نمبر 50 دیکھتے ہیں، کہہ دیجئے اگر میں بہکا ہوا ہوں تو بلا شبہ میرے بہکنے کا وبال مجھی پر ہوگا۔ اگر میں راستے سے بھٹک گیا ہوں، جیسے یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیے، ان نے اپنے قبیلائی نظام کو چھوڑ دیے، تو اگر میں بہک گیا ہوں، اگر میں صراط مستقیم سے ہٹ گیا ہوں تو اس کا وبال مجھی پہ پڑے گا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی وجہ سے ہے جو میرا رب میرے طرف کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی غور کرنے والی بات کہ جو گمراہی ہمارے اندر ہے وہ ہماری وجہ سے ہے۔ جیسے ابو داؤد میں ایک حدیث بہت پیاری لے کر کے آئے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جب اس عورت کے بابت مسئلہ پوچھا گیا جس کا حق مہر مقرر کرنے کا اختیار اپنے خاوند کو دے دیا تھا، مطلب اس عورت نے مہر کتنا ہوگا یہ اختیار عورت کا ہوتا ہے، لیکن اس نے اپنے خاوند کو دے دیا تھا کہ آپ طے کر لیجئے کہ کتنا مہر دیا جائے گا، اور خاوند فوت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی رائے، اب یہ فیصلہ کس کے پاس گیا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس، کہ اب کیا کرے؟ تو وہ کیا کہتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی رائے سے جواب دیتا ہوں، مطلب اس میں قرآن حدیث سے مجھے کوئی روشنی نہیں مل رہی ہے، تو یہاں پر میں اپنی رائے سے فیصلہ دیتا ہوں، اگر درست ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر صحیح نکل گیا وہ مسئلہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر غلط ہوا تو میرے طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2116۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو کچھ بھی برائیاں ہیں وہ برائی تو ہماری وجہ سے ہے، یا ہمیں شیطان نے جو گمراہ کیا اس کی وجہ سے، اور جو ہدایت ہے، صراط مستقیم ہے، وہ کس کے طرف سے ہے؟ یہ بہت غور کرنے والی بات ہے۔ پھر سے آیت دیکھیں، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی وجہ سے ہے جو میرا رب میرے طرف کرتا ہے۔ تو ہدایت اس کا تعلق وحی سے ہے، اللہ کے کلام سے، نبی کے فرمان سے، ہدایت کہیں اور نہیں مل سکتی۔ اگر وہ صراط مستقیم کی ہدایت چاہیے تو وہ یہیں سے ملے گی۔ کتنی پیاری آیت، بے شک وہ خوب سننے والا اور نہایت قریب ہے۔ آیت نمبر 51، اور کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، یعنی میدان محشر میں ہر کوئی گھبرایا ہوا ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، اور وہ کیسا میدان محشر ہے، جیسی نام آتا ہے تو سمجھ میں پوری یاد آ جاتی ہے کہ کیسا ہے وہ میدان محشر، سورج کہاں پر ہے، آگ کی جو ہے آوازیں آ رہی ہیں، جہنم کی آوازیں آ رہی ہیں، اور لوگ کیسے پریشان ہیں، کوئی آدھا جسم لے کر کے کھڑا ہے، کوئی اپنے سر کے اوپر اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر کے کھڑا ہوا ہے، کوئی اندھا بنا کر کے کھڑا ہوا ہے، کوئی اپنے چہرے کے اوپر کالک پوتی ہوئی ہے اور وہ کھڑا ہوا ہے، اور کوئی الگ الگ جیسے جیسے اس کے گناہ ہے اس گناہ کے مطابق وہ کھڑا ہوا ہے، اور سب ایک دوسرے کو پہچان رہے، یہ تو میرے فلاں ہیں، یہ تو میرے فلاں ہیں، کیونکہ جو لوگ عالم ارواح میں قریب رہتے تھے وہ یہاں پر بھی قریب ہیں اور حشر کے میدان میں بھی قریب رہیں گے۔ اجنبی میدان نہیں ہے وہ، یہاں پہ جو ہمارے جتنا قریب تھا وہاں پر بھی وہ اتنا ہی قریب ہوگا، اور ان کے سامنے ہمارے نام اعمال کھولے جائیں گے۔ جس عیب کو ہم دنیا میں چھپا کر کے رکھنا چاہتے ہیں حشر کے میدان میں وہ کھولے جائیں گے۔ ابھی توبہ کر لیں اگر وہاں چھپانا چاہتے ہیں تو، ابھی رک جائے اس گناہ سے، ابھی پلٹ جائے اپنے خالق کی طرف، تو وہ میدان محشر کی بات ہو رہی ہے۔ اور کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے تو وہ بھاگ کر بچ نہ سکیں گے۔ جب کوئی جرم کرتا ہے تو وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور کئی بار وہ بھاگ کر کے نکل جاتا ہے، لیکن خالق کائنات سے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ ہم اس سے بھاگ کر کے جہاں پر بھی جائیں گے وہاں پہ اللہ ہے، اور حشر کا میدان ہے وہ۔ جیسے ہی روح نکلتی ہے، ایک فرشتہ جسم سے روح نکالتا ہے، ایک فرشتہ اس کو جھپٹنے کے لیے دور سے دیکھتا رہتا ہے، بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتی روح۔ جب قبر سے نکالے جائیں گے تو ساتھ میں ہمارا نام اعمال ہوگا اور فرشتے ہوں گے، اور ہانکتے ہوئے اس کو لے کر کے خالق کائنات کے سامنے جائیں گے۔ اب وہ جب اپنا عمل دیکھے گا تو بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہیں پہ اس کو دبوچ لیا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اور کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے تو وہ بھاگ کر بچنا چاہیں گے، بچ نہ سکیں گے، اور وہ قریب ہی کی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے، مطلب جیسے ہی وہ نکلنے کی کوشش ویسے ہی پکڑ لیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے ہم اب اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آرزو کیا ہے ان کی؟ دنیا میں یہ آرزو نہیں کرے، اب وہاں پہ کر رہے ہیں۔
وہاں پہ ایک ہی آرزو کرتے ہیں، اب ہم ایمان لاتے ہیں، اب ہم ایمان لاتے ہیں. یہ ہے ان کی تمنا. ایمان لاتے ہیں. ایمان کیا ہے؟ یہی ایمان کا مطلب ہے عقیدہ، اور عقیدہ کا مطلب توحید. تو وہاں ایک ہی آرزو کہ اب میں توحید لاتا ہوں، اب میں ایمان لاتا ہوں اللہ کی وحدانیت پر، اب میں ایمان لاتا ہوں قرآن کے اللہ کے کلام ہونے پر، اب میں ایمان لاتا ہوں کہ نبی کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، اب میں ایمان لاتا ہوں آخرت پر. لیکن اب تو بہت دور ہو چکی، اب تو بہت وقت گزر چکا، اب ایمان ایسا لانے سے کیا فائدہ؟ اسی طریقے سے آپ ایک اور جگہ دیکھیں، سورہ سجدہ آیت نمبر 12 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسی طرح فرمایا. سورہ سجدہ آیت نمبر 12، اور کاش آپ دیکھیں جب گنہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے. پھر خواہش یہی ہے، دنیا میں واپس بھیج دے. کیا کروں گا جا کر کے؟ گھر بنانے کا، مال دولت، عورت، کیا لینے کا؟ تو وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا. ابھی اصل میں پردے لگے ہوئے نا، مرنے کے بعد کی زندگی دکھ نہیں رہی، اور اسی کا نام ایمان ہے. تو وہ کہیں گے اب ہم نے دیکھ لیا، اب ہم نے سن بھی لیا، پورا جنت جہنم سب دکھ گئی، اب ہمیں واپس بھیج دے کہ ہم نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہوں گے. اب ہم نیک عمل کریں گے، ہم یقین کرنے والے ہیں. یقین کرنے والے کس پہ؟ آخرت پر یقین کر لیا ہم نے، اللہ پر یقین کر لیا، نبی پر یقین کر لیا، قرآن پر یقین کر لیا، اب بھیجتے ایک بار. تو پھر وہاں پر بھی یہ توحید کی ہی صدا لگاتے ہیں کہ ہم واپس جا کر کے ایمان والے ہو جائیں گے اور نیک عمل کرنے والے. سورہ مومن آپ 84-85 میں بھی دیکھ سکتے ہیں. سورہ مومن، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم اللہ واحد پر ایمان لاتے ہیں. اللہ واحد، ساتھ میں یہ بھی کہ اللہ واحد ہے، وہ اپنے اسماء الحسنہ کے اعتبار سے، وہ عبادت کے اعتبار سے، وہ آستھا کے اعتبار سے، وہ عقیدت کے اعتبار سے، وہ حاجت روائی اور مشکل کشائی کے اعتبار سے واحد ہے، اکیلا ہے. تو وہ کیا کہیں گے؟ دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے، اور جنہیں ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. دیکھیے وہاں پہ بھی توحید اور شرک یاد آتا ہے کہ جسے ہم شریک ٹھہراتے تھے ان سب کا ہم نے انکار کر دیا. پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو ان کے ایمان نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا، کوئی فائدہ نہیں. تو وہاں پر ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں. ابھی ہم لا لیں ایمان کہ جس رب نے ہمیں پہلے بغیر کسی وجود کے ہمیں وجود بخشا ہے، وہ دوبارہ بھی ہمیں وجود دینے پر قادر ہے. ہم اس کی مخلوق کو جو تکلیف پہنچا رہے ہیں وہ اس کا حساب لینے پر قادر ہے. وہ ہمیں پھر سے پیدا کرے گا اور ہمارا حساب لے گا. ہم نے اچھے عمل کیے تو اس کا بدلہ دے گا، برے عمل کیے تو برا بدلہ دے گا. وہاں پہنچنے کے بعد ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی کہیں گے کہ بیٹا میں تجھ پہ ایمان لاتا ہوں، کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں. اور ان کے لیے اتنے دور کی جگہ سے ایمان کا حصول کہاں ممکن ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ آپ بہت دور ہو چکی، حالانکہ یقیناً انہوں نے اس سے پہلے دنیا میں اس کا انکار کر دیا تھا. دنیا تھی ایمان لانے کی جگہ، دنیا تھی عمل کرنے کی جگہ، لیکن وہاں پر ایمان سے انکار، عمل سے انکار کر دیا، اور وہ دور کی جگہ سے بن دیکھے پھینکتے رہے. یعنی اٹکل پر بن دیکھے خیالات پر وہ چلتے رہے. آگے اس کی تفسیر اور آ رہی ہے. اور ان چیزوں کے درمیان جنہیں وہ چاہتے ہیں ایک آڑ حائل کر دی جائے گی. یہ کیا چاہیں گے؟ یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں ایمان مل جائے، یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں توبہ مل جائے، لیکن اب توبہ، ایمان اور ان کے بیچ میں ایک پردہ حائل کر دیا گیا. اب نہیں ملے گی تمہیں. دنیا ہے، دنیا میں توبہ بھی ملے گی اور ایمان چاہیں گے تو ایمان بھی ملے گا. اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تو سبلنا، ہم اس کو ہدایت کی راہیں ضرور دکھاتے ہیں. ایک وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں. جب بندہ دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں. جب وہ محفل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے محفل میں یاد، جب وہ چل کر کے آتا ہے تو میں دوڑ کر کے آتا ہوں. وہ ایک قدم آتا ہے، میں 10 قدم آتا ہوں. تو اگر ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں گے تو ہم ایمان کو ضرور پائیں گے، ہم ہدایت کو ضرور، ہدایت چاہیں گے. اللہ کسے ہدایت دیتا ہے؟ جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے. اگر ہم طلب کریں گے ہدایت تو اللہ رب العزت ضرور ہمیں ہدایت دے گا. تو اور ان کی آیت نمبر 54 آخر آیت،
اور ان چیزوں کے درمیان جنہیں وہ چاہتے ہیں آڑ حائل کر دی جائے گی، یعنی پردہ لگا دیا جائے گا، جیسے اس سے پہلے ان چیزوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ بلا شبہ وہ ایسے شک میں مبتلا تھے جو تردد میں ڈالنے والا تھا۔ یہ ہے اصل وجہ، ان کی پوری گمراہی کی وجہ کہ یہ شک میں مبتلا تھے جس نے انہیں تردد میں ڈال دیا۔ اب ہر عمل کرنے کے پہلے وہ شک ان کو تردد میں ڈالتا، جیسے صدقہ کرنا ہے تو وہ شک ہے کہ پتہ نہیں جنت اور جہنم ہے کہ نہیں، تو عمل نے ڈگمگا دیا۔ اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنا ہے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے، شک، پتہ نہیں اس کا بدلہ ملے گا کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں، پتہ نہیں مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں۔ اور شروع اللہ رب العزت نے کلام مقدس کو یہیں سے کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں، جس میں شک نہیں، ھدی للمتقین، اور ہدایت متقین کے لیے۔ تو اس میں جس نے ریب شک نہیں کیا وہ مومن، اور جس نے شک کر لیا وہ منافق، اور جس نے انکار کر دیا وہ کافر۔ بس یہیں سے پورا اس کا وہ بن گیا۔ تو اس کے شک کی وجہ سے شک نے انہیں تردد میں ڈالا، پشو پیش میں ڈالا، کروں کہ نہیں کروں، کروں کہ نہیں کروں۔ تو کوئی بھی عمل یہ ڈھنگ سے نہیں کر پایا، نہ نماز ٹھیک سے ہو پائی، نہ زکوٰۃ ٹھیک سے ہو پائی، نہ حج ٹھیک سے ہو پایا، نہ صدقہ اور خیرات ہو پایا، نہ حسن سلوک ہو پایا، نہ نیک عمل ہو پائے۔ جو بھی نیک عمل کرنے جاتا تو اس کے ذہن میں ایک بات آتی کہ پتہ نہیں اس کا ملے گا کہ نہیں، اور بھی نیک عمل ہے، کچھ دوسرا کر لوں گا۔ آپ اس بات پہ بھی غور کریے گا، جب بھی کوئی نیک عمل آپ کے سامنے آتا ہے تو شیطان فوراً کہتا ہے اس کو کرنے کی ضرورت، کوئی دوسرا کر لیں، وہ دوسرا اعلیٰ کر لیتے ہیں۔ تو یہ تردد جب آنے لگا اور ہم نیکیوں سے بچنے لگے، نیکیاں سے ہم دور ہونے لگے، تو ہم سمجھ لیں کہ شک پیدا ہو رہا ہے۔ اگر یقین ہو جائے آخرت کا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، خالق کائنات کا سامنا کرنا ہے، وہاں پہ اپنے نام اعمال کو لے کر کے آنا ہے، تو پھر چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو اس کو کرنا آسان ہو جائے گا، خوشی کے ساتھ کریں گے، ذوق اور شوق کے ساتھ کریں گے، مجبوری کے ساتھ نہیں کریں گے۔ بہرحال یہاں پر سورہ سبا جو ہے اپنے اختتام کو پہنچی۔ آج کی رکوع کا خلاصہ دیکھ لیں، رکوع نمبر 12، مقصد زندگی۔ آج کی رکوع میں ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ آیت نمبر 50 کے اندر تھا ہدایت پر ہونا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا نا کہ میں ہدایت پر ہوں، تو ہدایت کیوں ہوں؟ وحی کی وجہ سے۔ تو مقصد زندگی یہ پتہ چلا کہ ہمیں ہدایت پر رہنا ہے، اور ہدایت کہاں ہے؟ وہ وحی پر ہے، اور وحی اللہ کا کلام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو اس پر ہمیں آ جانا، یہ ہماری مقصد زندگی ہے۔ دوسرا، اللہ تعالی ہمارا رب ہے۔ اب وہ کیسا رب؟ نمبر 1، اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ آیت نمبر 47، ہر چیز پر وہ گواہ ہے، ہمارے ایمان پر، ہمارے جو بھی اچھے عمل ہے، برے عمل ہے، ہر چیز پر وہ گواہ ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ ہی اجر دینے والا ہے۔ 47، ہمیں اجر کا بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ ایک رائی کے دانے کے برابر وہ کہیں چٹان میں چھپ جائے، جیسے لقمان حکیم نے کہا تھا، اللہ نے انہیں حکمت عطا کر دی کہ تم کوئی بھی عمل کرو اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی اجر دینے والا ہے، تو ہم عمل کرتے جائیں اور اجر اللہ رب العزت سے امید لگا کر کے رکھے، دنیا سے نہیں۔ اگر دنیا سے لگا لیے تو کل حشر کے میدان میں اللہ کہے گا اچھا یہ عمل اس کے لیے کیا تھا نا، جا اسی سے بدلہ لے لے۔ تو بات ظاہر سی ہے، اگر ہمارے گھر میں کوئی شخص ہے یا کوئی نوکر ہے اور وہ کام کسی اور کے لیے کر رہا ہے، تو جب وہ شام کو پیمنٹ لینے آئے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ دن بھر تو نے کام اس کے لیے کیا تھا نا، جا اسی سے بدلہ لے، اسی سے پیمنٹ لے، میرے لیے تو کیا نہیں کام۔ تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اگر ہم نے کام نہیں کیا، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، سیٹ کے لیے، سرداری کے لیے، صدارت کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے اگر کیا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کا بدلہ نہیں دے گا، اور کہے گا کہ تو نے جس چیز کے لیے کیا تھا وہ چیز تجھے مل گئی، یا کہے گا کہ جاؤ اسی سے بدلہ لے لے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی اجر دینے والا ہے۔ تو ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ سے لینے کے لیے ہم کام کریں، اس کے نوکر بنے۔ یہ کیا فقیروں کے نوکر بنے، یہ حقیروں کے، یہ دنیا کے جو محتاج ہے خالق کائنات کے سامنے، ان کا کام کرنے سے کیا فائدہ؟ ان کو راضی اور ان سے ملنے کی امید کچھ نہیں دے سکتی۔ آیت نمبر 47۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ ہی وحی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی وحی کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے نبوت کے لیے چن لیتا ہے،
اور وحی کا علم بھی وہ جس سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اے خالق، اے مالک، ہم سب کو وحی کا علم عطا کرتا ہے، بے شک تو جن سے چاہتا ہے علم عطا کرتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو علم عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی وحی کا علم دیتا ہے، یہ پتہ چلا ہم کو آیت نمبر 50 سے۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ ہی چھپی ہوئی حقیقت کو جاننے والا ہے، کوئی نہیں جانتا، لیکن چھپی ہوئی حقیقت کا جاننے والا خالق کائنات ہے۔ اس سے ڈرے، اس سے توبہ کر لیں، اکیلے میں بیٹھ کر کے رو لیں اس کے سامنے۔ حشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، 1 میل پر سورج ہوگا، اور سایہ کس کا؟ خالق کائنات کا۔ اور اس سائے کے اندر وہ بھی شخص ہوگا جو اکیلے نے اس سے ڈر کر کے ایک آنسو بہا دیا۔ اللہ رب العزت کو وہ ایک آنسو اتنا پسند کہ وہ اس سائے کے نیچے لا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی اچھی چھپی ہوئی حقیقت کو خوب جاننے والا، آیت نمبر 48۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بات ابھی جو ہم کر رہے ہیں وہ سن رہا ہے، بہت قریب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے محمد، آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ مجھے کیسے پائیں تو انہیں کہیے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پر پہنچ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت ہمارے بالکل قریب ہے، وہ ہماری بات سن رہا ہے، وہ ہمارے احساس کو جان رہا ہے، وہ ہمارے دل کی کیفیت کو جان رہا ہے۔ اللہم احسبنی حسابا یسیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ہدایت حاصل کرنا سکھایا۔ وحی کے ذریعے ہدایت حاصل کرنا، کہ وحی میں جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اور لوگوں کے ساتھ حسن و سلوک، اور تجارت کیسے کرنا ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، اور معاشرے کے اندر کیسے رہنا ہے، وحی کے مطابق زندگی جینا، ہدایت حاصل کرنا سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نمبر 50 کی روشنی میں۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور باطل کی کشمکش سمجھائی۔ یہ دنیا بنی ہی ہے کہ حق اور باطل کی اس میں جنگ چلتی رہے۔ اللہ ہم سب کو حق پر رکھے، مظلوم کی مدد پر ہم سب کو رکھے، اور ظلم سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 49 کی روشنی میں کامیاب لوگوں کے رویے۔ کامیاب لوگوں کے رویے آیت نمبر 50 کے اندر تھا کہ وہ ہدایت پر ہوتے ہیں، اور ہدایت پر ہوتے کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے۔ ناکام لوگوں کے رویے، انکار کرنا، آیت نمبر 53 اور 53 میں ہی ہے 54 میں ناکام لوگوں کے رویے، وہ دھوکے والے شک میں پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا اجر مجھے ملے گا یا نہیں۔ تیسرا، آخرت پر یقین نہ رکھنا، آیت نمبر 53 کی روشنی میں ناکام لوگوں کے رویے آخرت پر یقین نہیں رکھتا ہوں۔ آؤ کچھ کر لیں، مطلب آج کے اس کلاس میں ہمیں کیا عزم لے کر کے اٹھنا چاہیے، کیا ہمارا کیفیت ہونا چاہیے؟ دین کے ایک ایک بات کو، ایک ایک حکم کو آزادی سے سوچ کر اور دماغ لگا کر کے معلوم کرنا اور قبول کرنا انشاءاللہ تعالی۔ پھر سے سمجھیے، دین کی ایک ایک بات، ایک ایک حکم کو آزادی کے ساتھ سوچ کر کے، دماغ لگا کر کے، خوب دماغ لڑا کر کے، اور مکمل طور پر قبول کر لینا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا جو ہے آج کا عزم ہوگا کہ اس طریقے سے ہم نکلیں گے۔ اس کو اور آسان لفظوں میں سمجھیں کہ عقل کو استعمال کریں گے۔ آج کی شروع کی آیت میں تھا غور و فکر کرو، تم نبی کی سیرت کے اوپر غور و فکر کرو، تو ہم غور و فکر کریں گے دین کے اوپر، اور عقل کو استعمال کریں گے، اور کہاں تک؟ جب تک ہم حق پہ نہ پہنچ جائیں، یعنی قرآن و حدیث تک نہ پہنچ جائیں۔ اور جب قرآن و حدیث تک پہنچ جائے پھر عقل کی دخل نہیں۔ عقل کی دخل کہاں تک ہے؟ جب تک ہم قرآن و حدیث تک نہ پہنچ جائیں، جب تک خوب عقل لگانا ہے، اور جیسے ہی ہم دلیل تک پہنچ جائیں، اللہ کے کلام و نبی کے فرمان تک، اب عقل کی ضرورت نہیں، اب اطاعت۔ اب ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ ہماری سمجھ اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ پہنچ ہی نہیں سکتی۔ تو وہ جہاں پہ آرڈر مل گیا وہ آرڈر کو ہمیں فالو کرنا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں پوری عقل لگانا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے آج کی کلاس میں پہلی جو آیت آئی تھی، کفار مکہ کی طرف کہا کہ تم عقل لگاؤ، نبی مکرم کی سیرت کا مطالعہ کرو، اکیلے بیٹھ کر کے سوچو، غور و فکر کرو۔ میں سمجھتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ۔ منزل ہے کہاں تیری، یعنی ہم کلاس کے اندر کیا ہمارے دلوں کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی؟ کیا میں نے وحی کے ذریعے ہدایت حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا اب ہدایت یعنی زندگی جینے کا پورا طریقہ میں وحی کے ذریعے سے لوں گا؟
اللہ کے کلام سے، نبی کے فرمان سے لوں گا۔ دوسرا، کیا میں نے حق اور باطل کی کشمکش کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ دنیا حق اور باطل کی کشمکش ہے، شیطان ادھر کھینچ رہا ہے اور اللہ رب العزت کا دین ادھر۔ یہاں پر سورہ سبا جو ہے اپنے اختتام کو پہنچی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اللہ رب العزت کے حکم سے۔ سورہ سبا کا خاص موضوع کیا تھے؟ تو سورہ سبا کا خاص موضوع تھا شکر گزاری، کہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہے اس کا ہم شکر ادا کریں۔ اگر ان نعمتوں کو ہم بچا، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں، جیسے بچے ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، ماں باپ ہے، جو بھی نعمتیں آپ کے پاس ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، تو اس نعمت کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم شکر گزار بنیں، اور اس کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے ہم ناشکری کرنے لگے، یعنی وہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا کریڈٹ کسی اور کو دینا، یہی ناشکری ہے اور یہ کفر ہے۔ دوسری موضوع، اللہ اور نبی کے حکم کے سامنے کسی کی بات کا نہ ماننا، یعنی وہ سردار ہوں، بڑے لوگ ہوں، معاشرے کے سردار ہوں یا خاندانی برادری کے لوگ، جو بھی ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کی بات آ گئی، اب ساری باتیں ختم۔ اور کیا تھا؟ دنیا اور مال و دولت کی حقیقت کو جاننا، کہ اولاد دیا اللہ رب العزت نے اور مال دیا ہے تو اس کی حقیقت کو جانے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کب تک ہمارے ساتھ میں رہنا ہے، اور آخرت کی فکر کرنا ہے۔ ایک موضوع یہ بھی تھا کہ دنیا کی حقیقت کو جانے اور آخرت کی فکر کریں۔ ایک موضوع یہ بھی تھا کہ عقل کا استعمال کرنا ہے، حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے غور و فکر کرنا ہے، اور جب حق مل جائے تو پھر اس کی اطاعت کرنا ہے۔ حق ملنے کے بعد اس کی تحقیق نہیں، حق مل جانے کے بعد اطاعت ہے۔ اس کے بعد ہر طرح کے شک سے بچنا ہے، کیونکہ شک ہی جو ہے وہ منافقت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس ریب نہیں ہے، اس میں جو کچھ آ گیا وہ حق ہے، جو کچھ آ گیا وہ سچ ہے، تو اس میں شک نہیں کرنا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، اے خالق مالک، اس میں ہمیں اور زیادہ مزید غور و فکر کرنے، تدبر کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ جب تک یہ خالق مالک ہمیں زندہ رکھ، اپنے وحی سے ہمیں جوڑ کر کے رکھ، اس کی محبت ہمارے دلوں کے اندر مضبوط کر دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیری محبت کا، تیرے کلام کی محبت، تیرے دین کی محبت، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، لوگوں تک اس دین کو پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہدایت کا دینا تیرے ہی اختیار میں ہے۔ اے اللہ، لوگوں کے دلوں کو نرم فرما، ہمیں ذریعہ بنا دے لوگوں کی ہدایت کا۔ اے اللہ، ہمیں ذریعہ بنا دے لوگوں کی ہدایت کا۔ اے اللہ، جب ہمارا خاتمہ کر تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ، خاتمہ بالخیر فرما دے۔ اے اللہ، خاتمہ بالخیر فرما دے۔ اے اللہ، خاتمہ بالخیر فرما دے۔ اے اللہ، نیک وکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ اے اللہ، نیک روحوں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔